رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج کی یہ ہماری عظیم و شان سالانہ ختم نبوت کانفرنس جو کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، الحمدللہ ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمان الحمدللہ وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اسی طرح قائد جمعیت بھی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ تو ان حضرات کی آمد سے پہلے ہم نے اپنے اس پروگرام کو سمیٹنا ہے، دیگر حضرات جو ہیں بیانات ہیں، نعت ہے، تاکہ ان حضرات کو کھلا وقت ملے اور وہ اپنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھیں، آپ کے ایمان کو تازہ کریں۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے ختم نبوت۔ ایک دفعہ سارے کہہ لیں عنوان کیا ہے؟ اور میں بلا مبالغہ برادر مکرم حضرت مولانا عابد رضا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ عرصہ سے یہ کانفرنس اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو ہماری مرکزی ختم نبوت کانفرنس اس علاقے کی، اس میں جو مہمان تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات خود ان کو جانتے ہیں کہ ایسے مہمانوں کو بلانا، اہتمام کرنا یہ بہت بڑا ایک اہم کام ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے مولانا عابد رضا صاحب کو۔ اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ سبھی علماء ان کے ساتھ ہیں، سبھی علماء ان کے کیا ہیں؟ ساتھ ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ورق وہ اکیلے کرتے، کہو الحمدللہ، ورق کیا ہے؟ اکیلے کرتے، چاہے معاملہ چندے کا ہو، چاہے معاملہ لوگوں کو دعوت دینے کا ہو، مجمع کو اکٹھے کرنے کا ہو، ورق وہ اکیلے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ میں تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی آدمی پوچھے یہ کون ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے لیڈر ہے، یہ ہمارے علاقے کے کیا ہے؟ لیڈر ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کا نام بڑا ہو، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا کام بڑا ہو، جس کا کیا ہو؟ کام بڑا ہو۔ ہم نام کے قائل نہیں، ہم کام کے قائل ہیں۔ تو اللہ پاک میرے بھائی کو نظر بد سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان سے دین کا کام لیتے رہیں۔ واقعی انہوں نے کنجوانی دیڑا کو الحمدللہ ہمارے مسلک کا ہر لحاظ سے مرکز بنایا ہے۔ اللہ قیامت تک اسے مرکز رکھے، کہو آمین۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے استاد المناظرین، استاد العلماء
ملک پاکستان کی عظیم شخصیت، شاید مجھے اور آپ کو ان کی قدر اور ان کے جناب وجود کا لحاظ نہیں۔ آپ دشمن سے پوچھئے کہ اللہ پاک نے یہ کتنی بڑی علمی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب دامت برکات ملالیہ دلائل کی دنیا میں فتنہ قادیانیت پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کیا، اس پہ دلائل بھی دیے۔ میں ذرا اس سے بات کو آگے بڑھا کر اپنے عنوان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، ایک اس کے دلائل ہیں، اور ایک تیسری چیز جو ہر مسلمان کے لیے بنیادی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، میں نے کہا دنیا دار ہے یا عالم دین ہے، مرد ہے یا عورت، ہر کسی کے لیے یہ بات بنیادی بات ہے۔ اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ، ہر وقت بیدار رہنا، ہر وقت تیار رہنا کہ آقا کی ناموس کے لیے، آقا کی ختم نبوت کے لیے ہمیں وقت دینا پڑا، ہم وقت کی قربانی بھی دیں گے۔ ہمیں مال دینا پڑا، ہم مال کی قربانی بھی دیں گے۔ ہمیں اولاد کی قربانی دینی پڑی، ہم اولاد کی قربانی بھی دیں گے۔ حتیٰ کہ ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی تو ہم جان کی قربانی بھی، ہوڑی بول دیو ذرا اونچی بول رہا، جان کی قربانی بھی ابھی بھی نہیں۔ بچے بولتے، میری تقریر میں بچے خاموش ہو کے بیٹھیں گے، بڑے بولیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا بچے نے نا جنت دی گل کرو پھر سبحان اللہ، جہنم دی گل کرو پھر سبحان اللہ۔ جس بندے نے روڑی پانی ہوئے بھی میری جناب بڑی تقریر لگی، یہ بھی بچیاں نے سبحان اللہ کہی۔ میں نے کہا اس کے ہم قائل نہیں، بڑے سمجھ کے بولیں۔ میں نے کہا جو کہتا ہے میرا تن من دھن نبی کے لیے قربان، وہ میرے ساتھ کہے گا کہ اگر اللہ نے کبھی ایسا موقع آیا، اللہ اکبر، ہم نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، قدم پیچھے، سارے بولو قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ میرے بھائیو، اسی بات پہ میں آغاز کلام کرنے چلا ہوں، اپنے اور آپ کے جذبات کو ذرا گرمانے چلا ہوں۔ اب میرے اور آپ کے جذبات بنیں گے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ہر خطیب وائز مقرر جو ہے بلا تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جب بھی کوئی خطیب وائز مقرر جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی قرآن کریم کی آیت، کسی حدیث پاک کو بنیاد بناتا ہے۔ میں قرآن کریم کی آیت کو بنیاد نہیں بنا رہا، میں حدیث پاک کو بنیاد نہیں بنا رہا، چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ میں ایک قول، ایک ایسی ہستی، اللہ اکبر، کہ جو نبی کے غلام ہیں، جو نبی کی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کی ختم نبوت پہ پہرے پہ گزاری ہے، میں ایسی ہستی کے ایک قول اور ان کے ایک جملے اور بات سے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اسے تمہید بناؤں گا اور اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ ہستی کون سی ہستی ہے کہ جن کی بات کو آپ بنیاد بنا کے اپنے عنوان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہستی ہے۔ میں مختصر سا اس کا تعارف کرواؤں تاکہ جلدی سے عنوان شروع ہو جائے۔ میں نے کہا وہ ہستی ہے جن سے پوچھا گیا حضرت زندگی کیسے گزری ہے؟ فرمایا آدھی ریل میں گزری ہے، آدھی جیل میں گزری ہے۔ حضرت کیا مطلب؟ یا تو گلی گلی نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے میں نے سفر کیا ہے، یا پھر اس نعرے کی وجہ سے میں نے جیل کو برداشت کیا ہے۔ حضرت جیل کی وجہ سے وہ نعرہ چھوڑ تو نہیں دیا۔ فرمایا نانا دنیا جانتی ہے، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا جینا بھی حضور کے لیے تھا، مرنا بھی حضور کے لیے تھا۔ تسی چپ کر دو، تسی سبحان اللہ نہیں کہنی۔ میں نے کہا بڑے جو بیٹھے ختم نبوت سے محبت کرنے والے کہہ دو سبحان اللہ۔
یہ تانوں بولنا پینا ہے چاہے میں گھر دا بندہ ہے، لیکن بات نبی کی ختم نبوت کی ہے، ماحول بنانا ہے۔ آنے والے ہمارے مہمان کوئی کراچی سے کوئی لاہور سے آ رہا ہے کہ تسی جی میں تھکے تھکے بیٹھے ہو نا، چونکہ پکھے چل رہے ہیں ٹھنڈ لگی ہے۔ وہ کسی نے حضرت لاہوری سے پوچھا تھا نا، برف کے بلاکوں پہ آپ کو لٹایا، انگریز پوچھنے لگا لاہوری سنا کی بنے ہے؟ فرمایا جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایمان اگے نالوں بھی گرم ہو گیا ہے۔ تو میں کبھی جسم چاہے ٹھنڈا ہوئے ہوا نا، ایمان گرم ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے اسے بھی پر کر لیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مہمان ابھی آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ یہ کیمرے کچھ نہیں کہتے آپ کو، اللہ جزائے خیر دے۔ ماحول بنا لے میرے بھائیو، توجہ کیجئے گا۔ میں تعارف کروا رہا تھا کہ کس ہستی کے قول کو میں بنیاد بنا کے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں صرف ایک بات ان کے تعارف پہ اور کہوں گا اور اپنی بات کا آغاز کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ ہستی کہ جس ہستی کو گنبد خضرا سے نبی کے سلام آیا کرتے تھے اور نبی کے پیغام بھی آیا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جنہیں حافظ الحدیث والقرآن کہا جاتا ہے، بھائیو حافظ قرآن تو بہت مل جائیں گے، لیکن حافظ حدیث ہونا یہ کسی کا اعزاز ہے۔ اللہ نے اکابرین علماء دیوبند کو یہ اعزاز دیا۔ ہر دور میں الحمدللہ حافظ حدیث کوئی نہ کوئی آدمی اس جماعت کے اندر موجود رہے۔ تو خیر قریب زمانہ میں حضرت کا انتقال ہوا، حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حضرت مدینہ منورہ چلے گئے، اس نیت کے ساتھ کہ اب ساری زندگی مدینہ منورہ گزارنی ہے، زندگی بھی وہاں موت بھی وہاں۔ ایک رات سوئے پڑے تھے، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ پاکستان لوٹ جائیے، وہاں پہ جا کے عقیدہ ختم نبوت پہ کام کیجئے۔ کیوں؟ بڑے قیمتی انسان تھے۔ حافظ قرآن تو ہر کوئی ہے، لیکن حافظ حدیث ہونا، ہزاروں احادیث نبی کی یاد ہونا، یہ اللہ نے اعزاز دیا تھا حضرت درخواستی کو۔ اور ساتھ میرے محبوب نے فرمایا جب پاکستان جائے نا، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، آپ تڑپ جائیں گے۔ فرمایا جب پاکستان جائے نا تو میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام بھی کہنا، میرا پیغام بھی کہنا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ جو جو کہتے ہمیں بھی نبی کا دیدار نصیب ہو، ایک دفعہ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے ذمہ ہے آپ کو جگانا، اور میرے اللہ نے چاہا میں آپ کو جگاؤں گا، چونکہ بات میری نہیں، بات نبی کی ختم نبوت کی ہے۔ میرے بھائیو اس پہ تو میں نے کہا پتھر بھی بولتے ہیں، اس پہ تو گوہ بھی بولتی ہے، اس پہ تو جانور بھی بولتے ہیں، ہم تو پھر نبی کے غلام ہیں، ہم کیسے نہ بولیں۔ خیر توجہ کیجئے گا، حضرت درخواستی آ گئے، حضرت بخاری کے پاس بیٹھ گئے، کہا بخاری حرمین شریفین سے آیا ہو، تیرے لیے سلام اور پیغام لایا ہو۔ حضرت بخاری سوچتے ہوں گے کسی امام نے، خانہ کعبہ کے امام، مسجد نبوی شریف کے امام، یا جناب حکومتی آدمیوں میں سے کسی آدمی کا پیغام اور سلام ہوگا۔ اللہ اکبر، کس کا پیغام کس کا سلام ہے؟ فرمایا تیرے لیے سلام لایا ہو تو گنبد خضرا کے مقی کا سلام لایا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا۔ فرمایا پھر کیا تھا؟ حضرت نے رونا شروع کیا، یوں جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، ہچکیاں لے کے رونا شروع کیا۔ روتے روتے مجھے کہنے لگے درخواستی میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضور کو پیار سے میاں جی کہا کرتے تھے، فرمایا میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرا نام لے کے مجھے سلام بھیجا؟ کہا ہاں، آپ کا نام لے کے یوں فرمایا کہ میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، پھر رونے لگے۔ روتے روتے درخواستی پیغام کیا ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عطا اللہ اس کام پہ ڈٹ جا، یعنی دفاع ختم نبوت کے کام پہ ڈٹ جا، تیرے اس کام پہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہے، عرشوں پہ خدا راضی ہے۔ اللہ اکبر، حالے بھی سارے نہیں بولے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ اب آئیے حضرت کے ایک جملے کو میں نے بنیاد بنانا ہے، حضرت کے ایک قول اور بات کو میں نے بنیاد بنا کے اپنی
اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اگر عقیدہ سمجھانے چلوں تو لمبا وقت چاہیے، اگر دلائل دینے چلو تو پھر لمبا وقت چاہیے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت بخاری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات ہے۔ اے ساڑی قوم دا سدھے پاسے دماغ کٹ چل رہا تے پٹھے پاسے بہتا چل رہا ہے۔ اے فوراں کہن گے کہ نعوذ باللہ، اے دا مطلب یہ ہے کہ جڑے بے وقوف نے نعوذ باللہ عقلوں فارغ نے او ختم نبوت دا دفاع کر دینے، او نبی نہ محبت کر دینے۔ میں نے کہا نہیں، جب بات میرے بزرگوں کی ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں سنو، اگر فتنوں کا دروازہ بند کرنا ہے، عقیدہ میرے اکابر کا ہے تو سمجھو بھی ہم سے، عقیدہ میرے اکابر کا ہو۔ میں نے کہا سمجھائے ڈاکٹر ذاکر نائک، پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ عقیدہ میرے اکابر کا اور ہمارا ہو، سمجھائے مرزا جیلمی، پھر میں نے کہا بنا جراب نظریات اور اختلاف بڑھیں گے۔ اللہ اکبر، عقیدہ ہمارا ہو، سمجھائے جاوید غامدی، میں نے کہا وہ اس کا کیا لگتا ہے، وہ اپنا عقیدہ بتائے اور اپنا عقیدہ سمجھائے۔ میں نے کہا جب عقیدہ ہوگا اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا عقیدہ بیان بھی ہم کریں گے، عقیدہ سمجھائیں گے بھی ہم، پھر الجھن پیدا نہیں ہوگی، پھر مسائل پیدا نہیں ہوگے۔ اور میں نے کہا یہ جتنے بھی اکابرین علماء دیوبند کے عقائد پہ تنقید کرنے والے ہیں، یہ آدھی بات بتاتے ہیں، آدھی بات چھپاتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے نا، وہ ادھی گل دس دینے تے ادھی گل لکون دینے۔ کیوں؟ اگر بات ساری سامنے آ گئی پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا نا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کسی کو چھیڑنا نہیں، کہو انشاءاللہ، کیونکہ میں چھیڑتا ہوں نا، وہ چھڑن نہ چھڑن اپنے چھڑ جاندے نے، کی کر دینے اپنے چھڑ جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کبھی میرا خام خواہ دماغ خراب ہے، میں کسی نے کچھ کہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا کسی کے کہنے سے ہم پریشان ہونے والے نہیں، ہم نے کل بھی اپنا مسلک بیان کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں، اور جب تک زبان رہی کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے یہ تھوڑا تھوڑا اشارہ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں آئے، چاہے ذاکر نائک ہو، مرزا جیلمی ہو، جاوید غامدی ہو، ان کا اکابرین علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا جب جملہ میرے اکابر کا ہے، جب جملہ میرے شیخ کا ہے، جب جملہ امیر شریعت کا ہے تو تشریح بھی تو میں کروں گا نا۔ میں نے کہا ذرا تشریح سننا، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا اب اس کو سمجھیے گا، میں اس کو کھولنے چلا ہوں۔ یہ جو انسان کا جسم ہے نا، اس میں 5 حواس ہیں، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ 5 حواس ایسے ہیں جن پہ انسان کا جسم قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 دیکھنے کی حص ہے، نمبر 2 سونگنے کی حص ہے، نمبر 3 چکھنے کی حص ہے، نمبر 4 سننے کی حص ہے، نمبر 5 چھونے کی حص ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے ان 5 حصوں میں سے اگر ایک حص بھی ضائع ہو جائے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دعوت پہ گئے، ولیمے پہ گئے، وہاں پہ 10 کھانے پکے ہیں، ساتھ والا بندہ کہتا ہے یار دیکھنا 10 کھانے ہیں، ایک دوسرے سے لذیذ ہیں، وہ کہتا ہے یار مینوں کی پتا، تو نے کھایا تو ہے، تجھے کیوں نہیں پتا؟ کہتا ہے بیماری کی وجہ سے میرے یہ جو چکھنے والی حص ہے نا، یہ حص ختم ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، اللہ اکبر، نمکین ہے ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، بس پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہو۔ میں نے کہا دیکھو نا، ایک حصہ ضائع ہوئی تو انسان بیچارہ بیکار ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ 5 حواس خمسہ ہیں۔ اچھا پھر اگلی بات سننا، یہ جو 5 حواس ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ یہ خبر لیتے ہیں اور دماغ کو خبر دیتے ہیں، عقل کو خبر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آنکھ نے دیکھا تو عقل کو خبر دی ہے، ناک نے سونگا عقل کو خبر دی ہے، زبان نے چکھا عقل کو خبر دی ہے، کان
کانوں نے سنا، عقل کو خبر دی ہے، ہاتھوں نے چھوا، نرم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سخت ہے، عقل کو خبر دی ہے۔ اب عقل فیصلہ کرتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بھائیو یاد رکھنا، جو کافر ہے نا کافر، یہود و نصارہ، دنیا کا کوئی کافر بھی ہے، اور اسی طرح سیکولر طبقہ، اللہ اکبر، یا جسے آپ لنڈے کا انگریز کہہ لیں، ادھا مسلمان تے ادھا انگریز، میں نے کہا وہ سب کھڑے ہیں عقل پہ، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جو عقل نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، وہی حرف آخر ہے۔ میں نے کہا نا مسلمان کے ہاں عقل حرف آخر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہاں عقل سے بھی آگے ایک چیز ہے جسے وحی خدا کہا جاتا ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ اگر دین کی بات عقل میں آئے تو بھی دین ہے، عقل میں نہ آئے تو بھی دین ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا دنیا کے سارے کافر اور سیکولر جو ہیں وہ عقل پہ کھڑے ہیں، وہ عقل سے آگے نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں سب کچھ عقل ہے، لیکن ہمارے ہاں سب کچھ عقل نہیں ہے، ہمارے ہاں عقل سے آگے بھی ایک چیز ہے جسے وحی خدا کہا جاتا ہے۔ ہم اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں تو کیسے سمجھ آئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں تو کیسے سمجھ آئے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں تو کیسے سمجھ آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں تو کیسے سمجھ آئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں تو کیسے سمجھ آئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں ہمیں کیسے سمجھ آئے اصحابی کالنجوم، اگر عقل پہ کھڑے ہو جائیں ہمیں کیسے سمجھ آئے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو بھائیو اس لیے مسلمان صرف عقل پہ کھڑا نہیں ہوتا، عقل سے آگے آتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جو عقل پہ ٹھہر گیا وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، جو عقل سے آگے آئے گا وہ یہ بات کہے گا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک نہ کٹ مرو میں خواجہ یسرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بار پولیس والے بھی کھڑے ہیں، اچھی کہہ جو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دن دن کا یہ نظریہ ہے کہ سب کچھ عقل نہیں، سب کچھ اس کے مصطفیٰ ہے، وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیو سنیے گا، میں نے حضرت بخاری کے جملے کو کھولا کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات۔ میں اس پہ ایک دو مثالیں دوں گا تو بات مزید کھل جائے گی، اللہ اکبر۔ سنیے گا، ابھی حضرت بتا رہے تھے نا کہ 1884 میں علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اللہ اکبر۔ کام اس نے 1880 سے شروع کر لیا، کبھی مجدد نعوذ باللہ، کبھی مسیح موعود، کبھی مہدی، کبھی ذلی بروزی، کبھی تشریح، کبھی غیر تشریح۔ 1884 میں اس بدبخت نے بدبو کا مارا ہوا ایک آنکھ سے کانا، اللہ اکبر۔ اس ظالم نے دعویٰ کیا کہ میں نعوذ باللہ محمد ہوں، کہہ دے نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا دعویٰ کیا؟ میں محمد ہوں، استغفر اللہ۔ میں نے کہا زیادہ نہیں، میں بات سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہتا ہوں، میں کیا اپنی صورت تے سیرت ویخ، اپنی شکل ویخ، کنجرا محمد تیرے ورگے نہیں ہندے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی مثال نہ فرشوں پہ ملتی ہے نہ عرشوں پہ ملتی ہے، اللہ اکبر۔ کئی بندے نا ایویں صوفی بن جاندے نے، کی بن جاندے نے؟ ہندے نہیں بن جاندے نے۔ اللہ انہاں صوفیاں تو بچائے، کہو آمین۔ اتوں صوفی تے چھرا وچ پورا پتہ ادوں لگدا ہے بھی جدوں بندے دی تباہی پھیر دیندے نے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا خواہ مخواہ صوفی نہ بنا کرو۔ کئی بندے کہتے ہیں یا مسجد تے بیٹھے، مسجد تے بیٹھ کے قادیانی نو کنجر کہہ رہا تھا، میں کہا ہو انہوں کی کہیے؟ اللہ جس نے میرے محبوب کی ذات پہ حملہ کیا، جس نے میرے محبوب کو روضہ انور میں تڑپایا، میں نے کہا یاد رکھیے گا اللہ نے آج کے دور میں دکھا دیا، کہو سبحان اللہ۔ کیا دکھا دیا؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کو آپ جانتے ہیں، جنی گت مرزے دی او بناندے سی، انی کوئی ہور نہیں بناندا سی۔ اللہ نے ایس دور دکھا تھا۔ ابھی ملتان میں بارشیں ہوئی نا تو حضرت کے بڑے بیٹے کی قبر کھل گئی،
بڑے بڑے اکابرین جمع ہوئے، غالباً مفتی محمد حسن صاحب بھی تشریف لے کر گئے۔ جب قبر بند کرنے لگے نا، دیکھا 27 سال ہو گئے دفن ہوئے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ میں کہا ہوں تا صوفیت توڑ دیو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو محمد کہا۔ میں نے کہا آئیے میں صرف بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، پھر عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلے اپنے محبوب کی طرف چلتے ہیں نا، پتہ چلے کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک نوجوان تھا، عشق مجازی کا بیمار تھا، کسی عورت کے حسن و جمال پہ فریفتہ تھا۔ حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ میں نے کہا صحابہ کے واقعات تو ویسے ہی پیارے اور خوبصورت، اور جب کسی اللہ والے کے قلم سے ہو کے نکلتے ہیں، زبان سے ہو کر نکلتے ہیں، پھر اور ان کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، یہ نوجوان جو ہے وہ عشق مجازی کا بیمار تھا، ایک عورت پہ فریفتہ، اس سے پیار محبت کرتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ مکہ کی سرزمین پہ ایک ایسی ہستی آئی ہے جو اتنی حسین ہے کہ آسمان کا چاند سورج ستارے بھی اس کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا دیکھنا تو چاہیے نا۔ چل پڑا، جب پہنچانا مکہ حرم میں، میرے محبوب تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی۔ میں نے کہا میرے نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، کس چہرے پہ نگاہ پڑی؟ اس چہرے پہ نگاہ پڑی جسے حضرت حسان کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس چہرے پہ نگاہ پڑی؟ جسے حافظ شیرازی فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن السنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے کہا اس چہرے پہ نگاہ پڑی جسے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جنہیں حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب یوں کہتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھا جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیئے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی ہے۔ میرے محبوب کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا، مجھے یوں کہنے دے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک بات اور کہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات ایک جگہ پہ بیان تھا، گگو منڈی سے آگے، وہ سبحان اللہ کہنی نا، میں کہ وہ سبحان اللہ کہن لگا پہ، میں کہ بھی ہونے نہ ہوئی آپ نے مقابلہ لانا پوے، تو اسی بغیر مقابلے تو کہہ دیو سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، میرے محبوب نے فرمایا کون ہے تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے تعارف اور تھا، اب مجھے غلام محمد کہتے ہیں صلی اللہ۔ کلمہ پڑھا، کچھ مہینے میرے محبوب کی بارگاہ میں گزارے۔ آقا دل تو نہیں کرتا، اجازت دیجئے قبیلے قوم کو دعوت دوں۔ میرے محبوب نے اجازت دی، چل پڑے۔ ابھی قبیلے نہیں پہنچے کہ قبیلے میں خبر پہنچ گئی، وہ نوجوان جو کئی مہینوں سے غیب تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ عورت جس کے ساتھ تعلقات تھے نا، وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے کہتی ہے دیکھنا میرا دیوانہ پروانہ عاشق ہے، پہلے گھر نہیں جائے گا، پہلے میرے دروازے پہ حاضری دے گا۔ میں نے کہا بھول جا، اب تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا مولوی تو وچ کتھے ہو آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کہا اسی ایمیں آنے آ کے دنیا نو پھر پتہ لگدا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہاں گئے وہ جو کہتے تھے مولوی 12واں کھلاڑی ہے؟ میں کہا 12ویں نے 11 سارے آؤٹ کرتے، کہہ دے الحمدللہ۔
سیاسی گل نہیں کرنی، سیاسی گل نہیں کرنی، میں تے اپنی گل کر رہا ہوں۔ کہتا ہے مولوی تو کتھوں آ گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی ذرا توجہ کیجئے گا۔ اور میں نے کہا جڑے آندے سی نا انہاں دیاں شکلاں ویکھن والیاں سی، انہاں دیاں کی سی؟ شکلاں ویکھن والیاں سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے میں کہا سب تو بہت ذلیل بھی ہوئے نے جڑے مولانا دے خلاف سب تو بہتیاں گلاں کردے سن۔ کہو الحمدللہ۔ اینوں کہندے نے تسی لکھ دیو نا فیس بک تے وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ اکبر۔ میں کہا اینوں عزت کہندے نے۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ اگر تسی کہو نا صرف اقتدار عزت ہے وہ تو فرعون نوں بھی لبھی سی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بات کہیں اور چلی گئی۔ میں نے کہا میں آیا ہوں اب میں نے جانا نہیں۔ کہتی مولوی کیوں؟ میں نے کہا صحابی اب تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ کہتی مولوی خام خواہ نہیں آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں آئے گا۔ کہتی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے جو عشق مجازی کا بیمار ہونا اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتا، بے حیائی ہوتی ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی چلے گئے اپنے گھر، نہیں آئے۔ کیسے آتے؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اب دل میں نبی کی محبت ہے۔ اب دل میں کیا ہے؟ نبی کی محبت ہے۔ اے بعض دفعہ نوجوان نا وہ کہنے نے بھی اے مولوی بھی ہے نوجوان ہے، انہوں مسئلہ پوچھ دیں ہو سکتا ہے انہیں کوئی لین شین کڈی ہوئے، کوئی ڈنڈی شنڈی ماری ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کئی مولوی مار لین دینے نا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہا جی بسم اللہ پوچھو۔ کہنے لگا جی وہ نا محبت ہو گئی۔ کی ہو گئی؟ اور بابیاں تے نہیں بولنا، تسی تا بولو جوانوں کی ہوگی؟ محبت ہو گئی۔ اچھا واہ جی واہ۔ پھر کہندی جی ہے بھی سچی، ہے بھی ادھا ہی کہانی توڑ دیو، ہے بھی اگلی گل تے اللہ دی قسمیں غلط ارادہ بھی کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں غلط لا۔ میں کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے پتا سی مولوی تو مسئلہ حل کریں گا، نہ فیس نہ پیسے نہ روپیے۔ ہاں جی۔ میں کہا چپ کر کے پہن کہہ دے۔ کی کہہ دے؟ مسئلے کا حل ہے نا، اس سے بڑا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا آرام سے بہن کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی غیر عورت کے ساتھ اسلام میں ایک ہی رشتہ ہے جو نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے۔ کہو بے شک، اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ نماز ہی یاد کیتا ہے، کیڑا؟ او جی دل صاف ہونے چاہیے نے، پردیاں چکی رکھے ہے، میں صدقے جاواں۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ نظریے کے ساتھ یہ بات کہتا ہے، میں تو مفتی نہیں ہوں، کسی مفتی سے پوچھ کر دیکھیں وہ مسلمان بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس پوری آیت کے اندر کہیں بھی دل کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ پردہ آنکھوں کا ذکر، اور عورت کے ذمے ہے کہ عورت ایسا پردہ کرے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک عورت کا جسم ستر ہے۔ ایسا پردہ کرے کہ اگر کوئی بدبخت دیکھنا بھی چاہے وہ دیکھ نہ سکے کہ برخے دے اندر 20 سال آڑی ہے کہ 30 سال آڑی ہے۔ میں نے کہا بھائیو یہاں تو ولایتی شروع ہوتی ہے کہ جدوں تک نقاب نہیں لائیں گی ادھوں تک پیر صاحب دی ولایت شروع نہیں ہوگی۔ میں نے کہا سارے کے سارے ٹھگ ہیں، سارے کے سارے 2 نمبر ہیں۔ جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا وہ کبھی بھی اللہ کا نیک اور کامل بندہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ولی اسے کہتے ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، کملی والے کا غلام بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے بندے اس گلوں میرے مخالف نے، میں کہ ہوئے رہو، میں تے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہوں۔ میں کیا بیان کرتا ہوں؟ اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تسی بھی ٹلی ٹلی سبحان اللہ کہندے ہو، شاید تو اٹھے پیران دی توہین نہ ہو جوے۔ میں نے کہا پیر ہے ہی نہیں جڑا عورتوں تو پردہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے اکابرین کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ خیر وہ عورت 1 دن 2 دن 3 دن دیکھتی ہے، 3 دن دیکھنے کے بعد نا وہ چل کے آئی صحابی کے دروازے پہ۔ جب صحابی کے دروازے پہ آئی نا تو صحابی نے نگاہوں کو جھکا لیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ہوڑی کہہ دو، عزت آڑے کہہ دو سبحان اللہ۔ رحم کرو اپنے گھر بار پہ۔ امام مالک کا قول ہے جو کسی کی بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے
غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. جب تک اس کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھا جائے گا اسے موت. تو کیوں ظلم کرتے ہو اپنی بہن بیٹیوں پہ؟ میں نے کہا بھائی بچاؤ اپنے گھر کو، بچاؤ اپنے گھر کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تو با یزید بستامی کو اجازت نہیں ہے کہ اکیلا عورت کو بیٹھ کے پڑھائے. میں اور آپ با یزید بستامی سے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑے تقوی والے آ گئے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تنقید نہیں کر رہا. اللہ اکبر. یہ جو تباہی پھیلی ہوئی ہے نا، یہ تباہی میرے یہود و نصارہ کی ایک ہی محنت ہے، مسلمان عورت سے پردہ چھین لو. میں نے کہا بھائی ہمیں ان کے اعلیٰ کار نہیں بننا، ہم نے ان کے مخالف کھڑے ہونا ہے. صحابی نے نگاہ کو جھکا لیا. میں نے کہا سن بھائی، اگر دل دی گل ہوندی نا بھی دل صاف ہونا چاہیے تھا، پردیاں چکی رکھیا تے صحابی نگاہ نہ جھکان دے. کیوں؟ اے دل او دل لے خدا دی قسمیں جے دے اس دل دا دنیا چ کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. باقی ساریاں گیڑیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. صحابی نے نگاہ کو جھکایا اور کہا بہن یہاں سے چلی جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو میرے لیے غیر محرم، میں تیرے لیے غیر محرم. وہ چیخ کے تڑپ کے رو کے کہتی ہے تو وہی تو ہے جو میرا دیدار کرنے کے لیے میری گلیوں کے چکر لگایا کرتا تھا. نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات نہ گرمی نہ سردی. اور اتنے مہینوں کے بعد آیا میں تیرے دروازے پہ آئی تو پھر بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابی نے جو جواب دیا اسے حضرت نے اپنے قلم سے نقل کیا اور کمال کر دیا. حضرت نے صحابی کے جواب کو یوں لکھا کہ ہم نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں ساکی، ہم نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں ساکی کہ جامع میں کی اب ہمیں ضرورت ہی نہیں. کیا مطلب؟ جب تک حضور کے غلام نہیں بنے تھے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے. جب سے کملی والے کو دیکھا ہے اب جینا بھی حضور کے لیے ہے، مرنا بھی حضور کے لیے ہے. اسے کہتے ہیں محمد. اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے کہہ دو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی ایک پھیرا ادھر بھی میں نو دین دیو، منٹ 10 باقی نے. مرزا قادیانی دجال کانا. اللہ اکبر. ایدہ ایک مرید کیمرہ لے کے آیا. کی لے کے آیا؟ کہندہ ایک کی کرنا ہے؟ کہندہ جی مسلمانہ نے کانا کانا کہہ کے دھول کڈی پئی. کی کہہ کے؟ میں کیا نا صوفیت چھڑ دیو. کی کہہ کے؟ اچھا اس کانا کہنے اگر ثواب نہ میرے آتے اللہ دی قسمیں قیامت ال دن میرا گریبان پھاڑ لیو. اس دا ثواب نامہ اعمال چ موجود ہوئے گا. ذرا ہوں کھل کے کہہ دیو. کی کہہ کے؟ درو دیوار تو گونجنے چاہیے نا. کیا کہہ کے؟ ابھی ہم سوچ رہے تھے، میں مولانا سے کہہ رہا تھا انشاءاللہ ہمارا یہ مشورہ تھا 2 4 5 کانفرنس سے ہم نے کر کے پھر اس کو ہم کو باہر نکالنا ہے گراؤنڈ میں. تو میں کہا تو اتھے نہیں بول دیتے گراؤنڈ کی بولو گے. ایک باری گونج کے کہہ دیو. کی کہہ کے؟ کانا کہہ کے. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا جی میں کیمرہ لے آیا، تسی پورا زور لا کے آنکھ بند آنکھ کھولنی ہے تے میں تہاڈی تصویر کھچ کے اخبار تے لا دینی ہے. کتے کتے اخبار جاندا سی تے اسی روڑی پا دینی بھی ساڈے نبی دی دونوں اکھاں کی نے. کہندا شاباش تو میرا سمجھدار امتی ہے. میں کہا ڈوب مرے امتی بھی تے نبی بھی. او کنجرا نبی امتی نو سمجھاندا ہے، امتی نبی نو نہیں سمجھاندا. کہنے لگا میری تصویر تک کھچنی ہے، میں فیشل نہ کرایا ہوں. کی کرایا ہوں؟ بول دے نہیں. ہن جڑے کراندے نے چپ نے. کی کرایا ہوں؟ فیشل. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا عجیب حالات ہے. کئی بندے کہنے لگے مولوی صاحب اپنے مولوی دی گل بھی تے کرنا. کئی نعت خان تے مولوی اسی دیکھنے سٹیج تو جان تو پہلے کریم کردے نے جیب چھیتی نہ منہ لا لیندے نے. او اے کیوں لاندے ہو؟ کہندے تصویر چنگی آؤ گی. میں کہا لوکاں نے تہاڈی تقریر سننی ہے کہ تہاڈی تصویر دیکھنی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا ایسے ایسے عجوبے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو خیر کہنے لگا میں نہ تو نہ ہوں ذرا پپو شپو بنا ہوا تصویر چنگی بن جائے گی. انہوں نے کہا کر لا کوشش پر جڑی ربوں لعنت پئی ہے اترنی. حضرت قاری صاحب آگے تشریف لائیں. حضرت آگے آگے قاری احتشام صاحب تشریف لائیں ماشاءاللہ قافلے کے ساتھ آگے تشریف لائیں. مولا عمر فاروق صاحب ہیں آگے تشریف لائیں. توجہ میری طرف. میرے منٹ رہنے نے 10 مک جانے نے چھیتی. توجہ میری طرف. ادھر دیکھیں میری طرف. کی کہنے لگا میں ادھر نہ تو آواں پپو شپو بنا ہوا. انہوں نے کیا کر لا کوشش پر جڑی ربوں لعنت پئی ہے اترنی وہ نہیں اترنی. اللہ اکبر. گیا نہ تو کے آیا آ کے بیٹھا نا تو پھر ہسن لگ پیا. کہنا ہن کی ہویا؟
وہ کہندے اسی سمجھے سی کنجرا تیری آنکھ خراب ہے تیرا تے دماغ بھی خراب ہے کہنے لگا ہن کی ہویا کہنا سجا پیر کھبے چ پایا تے کھبا پیر سجے چ پایا یہ دجال کہتا ہے نعوذ باللہ میں محمد ہوں استغفر اللہ میرے بھائیو وقت کا میں بس 2 مثالیں دوں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا ذرا جن کا ایمان تازہ ہوا ہے میرے نبی کی ختم نبوت اور بات سن کے وہ ایک دفعہ مل کے کہہ دینا سبحان اللہ میرے بھائیو توجہ رکھنا حضرت بخاری کیا فرمایا کرتے تھے مستقل اور لمبا عنوان ہے میں صرف 2 مثالیں دینے چلا ہوں بات سمجھانے کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہے عقل والے تو سوچتے رہتے ہیں اگر بات کی تو ہتھ کڑی آئے گی اگر بات کی تو FIR آئے گی اگر بات کی تو جیل میں جانا پڑے گا اگر بات کی تو مال خرچ کرنا پڑے گا اور میں نے کہا جو عمل جو جناب عقل سے آگے نکلتا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میں نے کہا پہلی مثال سنیے گا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت نے ارادہ کیا زندگی بھی مدینے کی موت بھی مدینے کی یہ ارادہ کر کے حضرت چلے گئے اب پہلے عمرہ کرنا تھا نا جب مکہ مکرمہ میں گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ اکبر پہلی ہی ملاقات میں پیر میر علی شاہ صاحب نے حاجی صاحب کی بیعت کر لی حاجی صاحب نے خلافت دی ہے حاجی صاحب نے فرمایا پیر صاحب اب کیا ارادے ہیں فرمایا زندگی بھی مدینے کی ہے موت بھی مدینے کی ہے فرمایا نہیں آپ واپس ہندوستان چلے جائیے یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے وہاں ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے اللہ آپ سے اس فتنے کے بارے میں کام لے گا پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاتا میں تو اعلان کر آیا میں تو مریدوں شاگردوں کو بتا آیا تو جانتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب اللہ کے ولی ہیں اور اللہ اپنے ولی کے دل و دماغ پہ کبھی الہام اور کبھی القاء کرتا ہے حضرت میں واپس جاؤں گا حضرت واپس آئے نا مرزا قادیانی دجال جو ہے یہ جھوٹا مدعی نبوت جو ہے یہ دعویٰ کر چکا تھا حضرت نے کہا 1-2 دن آرام کرتا ہو تھکا ہوا بحری بیڑے کا سفر تھا حضرت آرام کرنے لگے جب آرام کرنے لگے نا تو میرے محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے میرے محبوب نے فرمایا مہر علی تو آرام کر رہا ہے اور وہ ظالم دجال جو ہے وہ کینچی کے ساتھ میری دین اور میرے احادیث کو کاٹ کے مجھے تکلیف دے رہا ہے پھر تو پیر صاحب بیدار ہوئے نا حضرت نے اعلان کیا مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو مناظرہ کر لے مباہلہ کرنا چاہتے ہو تو مباہلہ کر لے کیوں ولی کی شان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا حضرت نے چیلنج کیا وہ مناظرے کے لیے تیار ہو گیا میں نے کہا یاد رکھ آج تک نہ کوئی محمد کے غلاموں سے جیتا ہے اور نہ قیامت تک جیت سکے گا آ گیا سٹیج کہاں پہ لگا آپ کے علم میں ہونا چاہیے جہاں آج مینار پاکستان بنا ہوا ہے نا یہاں پہ سٹیج لگا اے پیڑی پگڑی والا مولوی بڑا سیانا ہے انہیں 7 ستمبر دی کانفرنس ایویں نہیں اتھے کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پہ سٹیج لگا 6 دن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب وہاں پہ ٹھہرے ایک دن کہنے لگا کانا وہ دا پیغام آیا بھی میں نہیں آنا اللہ اکبر جب اس نے اتنی بات کہی نا تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں آنا کہنے لگا تواڈے نال پٹھان آئے نے تے مینوں پٹھانا کو ڈر لگدا ہے میں کہا صدقے جاواں ادوں بھی رب نے کام پٹھانا کو لیا تے ہن بھی رب نے کام کنا کو لیا پٹھانا کو لیا حضرت نے فرمایا آجا تجھے پٹھان کچھ نہیں کہتے آ گیا حضرت نے فرمایا کیا کرنا ہے کہتے ہیں مناظرہ کیسے مناظرہ کرنا ہے کہتے ہیں آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں فاتحہ کی میں بھی لکھتا ہوں فرمایا کوئی عقل والی بات کر تفسیر لکھنے سے کوئی نبی نہیں بنتا تفسیر لکھنے سے اچھا مفسر بنتا ہے تیرا دعویٰ نبوت کا ہے کہتا پھر آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کریں گے مناظرہ لیکن ترتیب اور شرط میری ہوگی کیا شرط ہے فرمایا اس ٹیبل پہ میں بھی کاغذ قلم دوات لا کے رکھتا ہوں تو بھی کاغذ قلم دوات لا کے رکھ فرمایا میں بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا قلم کو تو بھی قلم کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو بھی قلم کو حکم دینا قلم خود اٹھے دوات سے سیاہی لے اور کاغذ پہ لکھے تو بھی حکم دینا تیری قلم خود اٹھے دوات سے
स्याही ले और कागज पे लिखे। कहता नहीं नहीं ये मुझे मंजूर नहीं है। हजरत ने कहा क्यों? कहता जी तुहाडे कोल के जिन ने, आप जिन्नों से लिखवाओगे, मैं क्या करूंगा? फरमाया तू बकता है कि मुझ पे जिब्राइल अमीन आते हैं और सारे जिन मिलके भी जिब्रील की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो जिब्राइल अमीन से लिखवा लेना। अल्लाह अकबर। जिब्रील आता हो तो लिखवाए ना। फबुहितल्लज़ी कफर, मैदान छोड़ के भागता है। मैंने कहा अब सोचो अगर अकल पे खड़े हो जाओगे कि कलम खुद उठे, खुद स्याही ले, खुद कागज पे लिखे, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। इसलिए तो हजरत बुखारी ने कहा था ना कि खत्मे नबूवत का दिफा करना और नबी से मोहब्बत करना ये अकल वालों के बस की बात नहीं है। वो दौड़ा। मैंने कहा मैदान उस वक्त भी मीनारे पाकिस्तान का गूंजता है, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। अभी वक्त थोड़ा, मैं इस पे अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि उन्वान लंबा है। हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है। अल्लाह मुझे और आपको पक्का हुजूर का सिपाही बनाए, कहो आमीन। मैंने कहा असी भी अकल तो गा नंगना है कि नहीं नंगना? बोल दे नहीं। जेड़े जेड़े कहंदे ने नंगना है हाथ खड़ा कर। अल्लाह अकबर। मैंने कहा चलो ज्यादा नहीं, इको इम्तिहान लेना। ए जेड़े दाढ़ी नहीं रखते ये किथे खड़े ने? बोल दे नहीं। बोलो यार, ओ बोलो तो सही, किथे खड़े हो? अकल ते अकल की कहती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमले कहने को दिल नहीं करता, सिर्फ आपको बेदार करने के लिए। इसलिए कि भाइयों अकल कहती है भी नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, अगर दाढ़ी रख ली तो किदां दा लगेगा? अच्छा नबी दी सुन्नत ला के गंदी नाली च सिट के नाउजुबिल्लाह नबी दा दिल तड़पा के तू सोहना लगदा है ते नबी दी सुन्नत रख के तू किदां दा लगेगा? मैं क्या अल्लाह दी कसमें सोहना लगेगा। की लगेगा? एक मुट्ठी से आगे दाढ़ी कटवाना सहाबा के अमल साबित है बुखारी में। एक मुट्ठी से पहले दाढ़ी कटाना या मुड़ाना गुनाहे कबीरा और हराम है। मैंने कहा आओ कौन इरादा करता है? अभी अकल तो छाड़ मार के अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम पे आना चाहता हूँ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जब से रबीउल अव्वल शुरू है हमारी ये तरतीब शुरू है। क्यों? मेरे शेख मोहम्मद शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हजरत का ये ज़ौक़ है कि हर मजमे में ये काम होना चाहिए। डरदे 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 मैं सिर्फ 3 बंदे मंगना जेड़ा खड़े होके कहण के अज तो बाद ना उस्तरा चलेगा ना कैंची चलेगी, दाढ़ी पूरी करांगे। सिर्फ 3 आदमी। माशाअल्लाह, नारा तकबीर, माशाअल्लाह। रोड़ा वाली से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोर कोशिश भी और भी एक माशाअल्लाह। बाकी भी पूरे करे माशाअल्लाह। 3 बंदे तो बहुत थोड़े हैं भाई। अब मुझे नाम न लेने पड़े, मजमे जो बैठे खुद ब खुद हिम्मत कर लें, आप भी हिम्मत कर लें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर और भी 3 तो बद जाओ, सवाब बाकी भी मिलेगा। हो जाओ खड़े माशाअल्लाह। हिम्मत करें माशाअल्लाह, हिम्मत करें माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों हो जाए खड़े, तोड़े शैतान की कमर को, तोड़े शैतान की कमर को। क्यों अकल पे खड़े हैं मेरे भाइयों? अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ये 3 है ना, अल्लाह पाक बरकत दे इंशाअल्लाह। और भी कईयां दा इरादा है लेकिन इजहार नहीं कर हुए, शर्मांदे हुए, लेकिन अल्लाह उन्होंने तौफीक देंगे। अल्लाह मुझे और आपको खत्मे नबूवत का सिपाही बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।